بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلاً و سہلاً۔ اقرا معہد الحافظات شارع ورثت پشاور، جماعت نہم، مضمون تفسیر، سبق نمبر 17۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورہ بروج کا آغاز کریں گے۔ والسماء ذات البروج، قسم ہے برجوں والے آسمان کی، والیوم الموعود، اور وعدہ کیے ہوئے دن کی، وشاہد، اور قسم ہے حاضر ہونے والے کی، ومشہود، اور حاضر کیے ہوئے کی، قتل اصحاب الاخدود، مارے جائے خندقوں والے، النار ذات الوقود، یعنی آگ والے جو ایندھن والی ہے، اذ ہم علیہا قعود، کہ جب وہ اس آگ پر بیٹھے ہوئے تھے، وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ، اور وہ کفار جو کچھ مؤمنین کے ساتھ کر رہے تھے، شہود، تو اس وقت حاضر تھے یا اس کو دیکھ رہے تھے، وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ، اور ان کفار نے انتقام نہیں لیا، بدلہ نہیں لیا، منہم، ان مسلمانوں سے، إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا، مگر صرف اس بات کا کہ وہ ایمان لے آئے تھے، باللہ العزیز الحمید، اللہ پر، ایسے اللہ پر کہ جو غالب ہے، تعریفوں کے لائق ہے، الذی لہ ملک السماوات والارض، جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے، واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ ہر چیز پر گواہ ہے یا ہر چیز کو دیکھنے والا ہے۔ سورۃ البروج، اس کی تفسیر کی طرف آتے ہیں۔ پچھلی صورتوں کے ساتھ ربط اور تعلق یہ ہے کہ ماقبل میں جتنی صورتیں گزر چکی ہیں، یا پھر سورہ انشقاق میں خاص طور پر، تو اس میں فریقین کی جزا و سزا کا ذکر تھا، یعنی جو نیک لوگ ہیں تو ان کے لیے جنت کی نعمتوں کا ذکر ہو گیا تھا، اور کفار کے لیے جہنم کا اور ان کی سزا کا ذکر ہو گیا تھا۔ تو اس صورت میں بھی وہی مضمون یہاں پہ بیان ہو رہا ہے، یعنی نیک لوگوں کا اور بد لوگوں کا یہاں پہ بھی ذکر ہے، کفار کا اور مسلمانوں کا، اور پھر آگے ان کے انجام کا بھی ذکر ہو رہا ہے۔ شان نزول، یعنی سورت کی ابتدائی آیات جس واقعے کے تحت اتری ہیں، تو وہ واقعہ کیا ہے؟ تو اس سورت کے نازل ہونے کا سبب یہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مکہ میں تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، شرک اور کفر کے اندھیرے ظلمات ختم ہونا شروع ہو گئے تھے، تو مکہ کے جو بڑے بڑے سردار تھے، قریش مکہ کے، تو ان کو اپنی سرداری ختم ہونے کا خطرہ ہوا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے توحید کی دعوت دینے سے روکنے کے لیے ان کے اوپر ظلم کیے، کئی طریقے انہوں نے استعمال کیے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازشیں بھی انہوں نے کی، لیکن ہر بار وہ کوشش میں ناکام ہو جاتے تھے۔ اسی طرح جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتے، مسلمان ہو جاتے، اسلام میں داخل ہو جاتے، تو ان پر بھی وہ ظلم و ستم کیا کرتے تھے، اور خاص طور پر جو اگر کوئی ایسا مسلمان ہوتا کہ جو کسی کافر کا غلام ہوتا، یا جو غریب فقیر مسلمان ہوتے، تو ان پر ظلم کی انتہا وہ کرتے تھے۔ تو مسلمان جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر ان کی شکایت کرتے، اور وہ جو ظلم و ستم کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچاتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تسلی دیتے کہ آپ صبر کیجئے، صبر سے کام لیں، کیونکہ اگلے زمانے میں یا آنے والے دنوں میں ان کفار کی قوت، ان کی طاقت ختم ہونے والی ہے، اور ایک ایسا دن بھی آئے گا کہ مسلمان جو ہے وہ غالب ہوں گے اور کفار مغلوب ہوں گے، یعنی یہ کافر تمہارے ہی سامنے ذلیل ہوں گے، خوار ہوں گے۔ تو جب یہ باتیں کفار مکہ، قریش مکہ سنتے تو وہ اور زیادہ استہزاء کرنے لگتے تھے، مذاق اڑانے لگتے تھے کہ کیا مسلمانوں پر بھی ایک ایسا دن آئے گا کہ وہ غالب ہوں گے، اور تو تکبر کرنے لگتے تھے۔ تو یہاں پہ ان آیات میں مسلمانوں کو تسلی دینے کے لیے، اور ان کفار جو متکبرین تھے، تکبر کرنے والے تھے، ان کو تنبیہ کرنے کے لیے، ان کو متنبہ کرنے کے لیے یہ صورت نازل ہوئی۔ اور اس صورت میں ایک ظالم بادشاہ جو یمن کا بادشاہ تھا، اس کا ایک واقعہ بیان ہوا ہے کہ اس نے مسلمانوں پر، اس وقت کے جو عیسائی ہوتے تھے وہ حق پر ہوتے تھے، یعنی وہ صحیح دین تھا، تو جو اسلام لے آئے تھے، عیسائی بن گئے تھے،
تو اس ظالم بادشاہ نے ان پر ظلم کیا، ان کو آگ میں جلایا، تو اس کا انجام بھی ذکر ہوا ہے، یعنی اس ظالم بادشاہ کے ساتھ پھر کیا ہوا، یا اس نے مسلمانوں کو جو تکالیف پہنچائی تھی، تو اس تمام واقعے کو یہاں پہ ذکر کر دیا ہے، اور اشارہ اس طرف ہے کہ جیسے انجام اس ظالم بادشاہ کا ہوا تھا، اللہ نے اس کو عذاب میں مبتلا کر دیا تھا، وہ غرق ہو گیا تھا، تو اسی طرح جو کفار مکہ ہیں تو ان کا انجام بھی ویسے ہی برا ہوگا، ان کا کوئی اچھا انجام ہونے والا نہیں ہے۔ اب اس ظالم بادشاہ کا جو واقعہ یہاں بیان ہوا ہے آیت نمبر 4 سے، قتل اصحاب الاخدود سے وہ واقعہ ہے، تو اس واقعے کا خلاصہ یہاں پہ بتاتے ہیں کہ یہ واقعہ جو ہے وہ صحیح مسلم میں بھی، حدیث میں بھی یہ واقعہ ذکر ہوا ہے، تو اس واقعے کا خلاصہ یہ ہے کہ ملک یمن کا ایک ظالم بادشاہ تھا، اور اس کا نام یوسف ذو نواس تھا، یوسف ذو نواس، ذال واو اور نون واو الف سین، اس بادشاہ کا نام یوسف ذو نواس تھا، اور اس نے خدائی کا دعویٰ بھی کیا ہوا تھا۔ یہ بادشاہ، یہ واقعہ جو یہاں پہ ذکر ہوا ہے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 70 سال پہلے کا واقعہ ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ اس بادشاہ کے پاس ایک کاہن بھی رہتا تھا۔ کاہن اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جو شیاطین یا جنات یا ستاروں وغیرہ کی مدد سے غیب کی باتیں بتاتا ہے، مستقبل کی باتیں بتاتا ہے، تو ایسے شخص کو کاہن کہا جاتا ہے۔ تو بادشاہ کے پاس جو کاہن تھا، تو جب وہ بوڑھا ہوا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ مجھے موت آ جائے، یعنی میں بوڑھا ہو گیا ہوں، مرنے والا ہوں، لہٰذا آپ ایک ایسے لڑکے کو میرے پاس بھیج دیں جو ذہین ہو، ہوشیار ہو، کہ میں اپنا یہ علم، میں یہ کہانت جو ہے اس کو سکھا دوں، تاکہ وہ آگے آپ کے لیے پھر کام بھی کرے۔ تو اس بادشاہ نے اس کے لیے ایک لڑکے کا انتظام کیا جو بہت ذہین تھا، ہوشیار لڑکا تھا۔ وہ لڑکا روزانہ کاہن کے پاس یہ علم سیکھنے کے لیے آتا تھا، لیکن وہ جب کاہن کے پاس آتا تھا تو راستے میں ایک راہب بھی آتا تھا، راہب جو عیسائی پادری تھا۔ تو یہ لڑکا جو تھا یہ راستے میں جب کاہن کے پاس جاتا تھا تو راستے میں اس راہب کے پاس بھی یہ ٹھہرتا تھا، اور وہ راہب عیسائی پادری جو تھا تو وہ حق پر تھا، کیونکہ اس وقت جو صحیح دین تھا وہ عیسوی دین تھا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام جو دین لے کر آئے تھے، عیسائی لوگ جو ہیں وہ صحیح حق پر تھے۔ تو یہ کاہن کے پاس جانے سے پہلے اس راہب کے پاس بھی ٹھہرتا تھا، اور یہ لڑکا جو کاہن کے پاس جاتا تھا علم سیکھنے کے لیے، اس کا نام عبداللہ بن تامر ہے، عبداللہ بن تامر، تا الف میم را کے ساتھ۔ یہ کاہن کے پاس علم سیکھنے کے لیے جاتا تھا، لیکن راستے میں راہب کے پاس ٹھہرنے کی وجہ سے وہ تاخیر اس کو ہو جاتی تھی، جس کی وجہ سے کئی بار اس کاہن نے اس کو تنبیہ بھی کر دی تھی کہ وقت پر آیا کرو، تاخیر سے کام نہ لو۔ یہ لڑکا راہب کی باتیں سن کر اس کی باتوں سے بہت متاثر ہوا، اور چھپ کر یہ مسلمان ہو گیا تھا، یعنی دین عیسوی کو اس نے اپنا لیا تھا۔ تو ایک بار جب یہ راستے میں جا رہا تھا کاہن کے پاس، تو راستے میں اس نے ایک شیر کو دیکھا، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ ایک بڑا سام تھا کہ لوگوں کا راستہ اس نے روکا ہوا تھا، یعنی لوگ راستے میں کھڑے تھے، گزرنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ تو لڑکے نے سوچا کہ آج اس راہب کا اور کاہن کا امتحان لیا جائے کہ ان میں سے کون سچا ہے، یا کس کا دین سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ اس نے ایک پتھر اٹھایا اور اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ کہ اگر راہب کا دین سچا ہے تو یہ جانور جو ہے میرے پتھر سے یہ ہلاک ہو جائے، اور اگر کاہن کا دین سچا ہے تو یہ نہ مرے۔ تو جب اس نے یہ کہا اور پتھر اٹھا کر اس شیر کو یا ایک قول کے مطابق اس سام کو مارا تو وہ ہلاک ہو گیا، تو تمام لوگ جو وہاں پہ جمع تھے، جو راستے کے بند ہونے کی وجہ سے وہاں پہ ٹھہرے ہوئے تھے، تو وہ لوگ اس سے خوش ہو گئے، اور ان میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ راہب کا جو دین ہے وہ سچا ہے۔ تو یہ لڑکا لوگوں میں بہت مشہور ہو گیا تھا، اور لوگ جو ہے وہ دور دراز سے علاج کے لیے اس کے پاس آتے، لیکن یہ لڑکا جو ہے وہ ان کا علاج اس شرط پر کرتا تھا کہ میں اس شرط پر علاج کروں گا کہ تم اللہ پر ایمان لے آؤ، کیونکہ اصل شفا جو ہے وہ اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اسی طرح جب یہ بات جو ہے اس لڑکے کے بارے میں بادشاہ کے درباریوں تک پہنچی، تو بادشاہ کے دربار میں ایک وزیر تھا کہ جو نابینا تھا، تو وہ اس لڑکے کے پاس آیا اور کہا کہ میرا علاج کرو تاکہ میری بینائی واپس آ جائے۔ تو جو لڑکا تھا اس نے وزیر سے کہا کہ تم اللہ پر ایمان لے آؤ،
کیونکہ شفا جو ہے وہ وہی دیتا ہے، اس لیے میں اللہ سے دعا کروں گا کہ تمہاری نظر واپس آ جائے۔ چنانچہ وہ وزیر ایمان لے آیا تھا اللہ پر، تو اس کے بعد اس لڑکے نے اللہ سے دعا کی تو اس کی بینائی واپس آ گئی تھی، اس کی نظر آ گئی تھی۔ جب وہ دربار گیا اور بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ تمہاری نظر کیسے واپس آ گئی ہے، بینائی کیسے لوٹ آئی ہے، تو وزیر نے کہا کہ میرے رب نے مجھے بینائی واپس کر دی ہے۔ تو بادشاہ نے کہا اس کو کہ کیا میرے علاوہ بھی تمہارا کوئی رب ہے، یعنی تمہارا رب تو میں ہوں، تمہارا مالک میں ہوں، تو تمہیں پھر اور کس رب نے یہ بینائی واپس کی ہے؟ تو اس وزیر نے بادشاہ سے کہا کہ میرا رب اللہ ہے، یعنی ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ تو بادشاہ نے اس کو گرفتار کر لیا اور اس کو مختلف سزائیں دینا شروع کر دی۔ پھر اس وزیر نے بادشاہ کو اس بچے کا، جس کا نام عبداللہ بن طامر تھا، اس کا پتہ بتا دیا۔ تو بادشاہ کے پاس اس لڑکے کو لایا گیا۔ پھر اس لڑکے نے بادشاہ کو راہب کا پتہ بتا دیا، راہب کے بارے میں بتا دیا، تو راہب کو بھی بادشاہ کے پاس لایا گیا۔ تو بادشاہ نے راہب اور اپنے اس وزیر جو پہلے نابینا تھا، اس کی نظر لوٹ آئی تھی، ان دونوں کے بارے میں حکم دیا کہ ان دونوں کو قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ ایک آرے سے ان دونوں کو قتل کر دیا گیا۔ اور جو لڑکا تھا عبداللہ بن طامر، اس کے بارے میں یہ حکم دیا کہ اس کو پہاڑ کی چوٹی پر لے جا کر وہاں سے نیچے گرا دیا جائے تاکہ یہ مر جائے، قتل ہو جائے۔ لیکن یہ اس صورت میں ہے کہ جب یہ اپنے دین سے واپس نہ لوٹے، یعنی پہاڑ کی چوٹی پر لے جا کر اس سے پوچھو کہ اگر یہ اسلام سے پھرتا ہے، مجھے اپنا رب مانتا ہے، تو تب اس کو چھوڑ دینا، لیکن اگر یہ اپنے دین سے نہیں پھرتا تو اس کو پہاڑ کی چوٹی سے گرا دینا۔ چنانچہ جب اس کو پہاڑ کی چوٹی پر لے جایا گیا تو اس لڑکے نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ ان لوگوں کے شر سے یا اللہ مجھے بچا دے، تو اللہ نے اس کی دعا قبول کر دی تھی اور پہاڑ پر ایک زلزلہ آ گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ تمام لوگ گر کر ہلاک ہو گئے تھے، اور بچہ جو تھا وہ بچ گیا تھا۔ وہ بادشاہ کے پاس دوبارہ آیا تو پھر بادشاہ نے کچھ اور لوگوں کے ساتھ مل کر اس کو حکم دیا کہ اس کو سمندر میں لے جاؤ، اور سمندر کے درمیان میں جب پہنچو تو اس کو پانی میں گرا دو تاکہ یہ غرق ہو جائے، ڈوب جائے۔ پھر بچے نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، تو اس دعا کی برکت سے وہ تمام لوگ جو بادشاہ نے اس کے ساتھ بھیجے تھے، وہ تمام لوگ ہلاک ہو گئے تھے، اور بچہ پھر واپس بادشاہ کے پاس صحیح سلامت آ گیا تھا۔ تو پھر بچے نے خود بادشاہ کو اپنے قتل کرنے کی ایک صورت بتائی کہ میں اسی صورت میں مر سکتا ہوں کہ تم ایک جگہ تمام لوگوں کو جمع کر دو اور میرے ترکش سے ایک تیر نکال کر اس پر بسم اللہ رب ھذا الغلام پڑھ کر وہ تیر مجھے مارو گے تو تب میں مروں گا، یعنی بسم اللہ رب ھذا الغلام، کہ اللہ کے نام سے جو اس لڑکے کا رب ہے۔ چنانچہ وہ بادشاہ جو تھا اس نے ایسا ہی کیا کہ اس نے تمام لوگوں میں اعلان کیا، تمام لوگ جمع ہو گئے تھے، اور اس لڑکے کو، اس بچے کو ایک لکڑی سے باندھ کر بسم اللہ رب ھذا الغلام کہہ کر اس کو تیر مارا، تو وہ تیر اس کی کن پٹی پر لگا اور وہاں سے خون جاری ہو گیا اور وہ لڑکا شہید ہو گیا تھا۔ تو یہ واقعہ جب ان تمام جو لوگ جمع تھے انہوں نے دیکھا تو تمام لوگ مسلمان ہو گئے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے دین کو انہوں نے قبول کر لیا تھا۔ وہ لڑکا جو ایمان لایا تھا تو اس کے دین کو انہوں نے قبول کر لیا تھا۔ تو بادشاہ اس سے اور بھی پریشان ہو گیا، کیونکہ جو جتنے لوگ ادھر جمع تھے، جو کافی کثیر تعداد میں تھے، وہ تمام لوگ مسلمان ہو گئے تھے۔ تو بادشاہ نے اپنے درباریوں سے، جو اس کے اراکین تھے، ان سے مشورہ کیا، اور اس مشورے کے مطابق بڑی بڑی خندقیں، گڑھے کھودے اور ان کو آگ سے بھر دیا۔ آگ جب خوب گرم ہو گئی تو پھر جو لوگ دین سے پھر گئے تھے، یعنی اسلام لے آئے تھے، تو ان تمام لوگوں کو بلایا اور ان کو اس آگ میں پھینک دیا۔ تو بادشاہ نے جو حکم دیا تھا تو اسی حکم کے مطابق تمام لوگوں کو اس آگ میں جب پھینکا تو روایات میں آتا ہے کہ ان کی آگ میں پہنچنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کی روح قبض کر لی تھی، چنانچہ آگ کی تکلیف انہیں نہیں پہنچی، یعنی آگ کی تکلیف سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا تھا۔ انہی لوگوں میں کہ جن کو بادشاہ نے آگ میں ڈالا تھا، ایک عورت بھی تھی کہ جس کا عشیر خوار بچہ تھا، چھوٹا بچہ تھا۔ تو اس بچے کی وجہ سے وہ عورت تھوڑا سا ہچکچائی، تھوڑی سی پریشان ہوئی، تو بچے نے خود ہی ماں سے کہا کہ امی جان آپ صبر کریں کیونکہ آپ حق پر ہیں۔ اور بعض روایات کے مطابق یہ آتا ہے
کہ جن لوگوں کو بادشاہ نے آگ میں جلایا تھا، جو شہید ہو گئے تھے، تو ان کی تعداد 12,000 ہے، اور بعض کے مطابق ان کی تعداد 70,000 ہے۔ چنانچہ پھر جب ان کو آگ میں جلایا، وہ لوگ شہید ہو گئے تھے، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یوسف ذو نواز کو، جو یمن کا ظالم بادشاہ تھا، اس کو بھی عذاب میں گرفتار کیا۔ اس کا انجام بھی بہت برا ہوا۔ تو اس کے انجام کے بارے میں جو واقعہ آتا ہے تو وہ یہ ہے کہ جب قیصر روم یعنی روم کا جو بادشاہ تھا، اس کو ذو نواز کے اس ظلم کا جب پتہ چلا کہ اس نے مسلمانوں کے ساتھ ایسا کیا ہے، چونکہ وہ قیصر روم بھی وہ مسلمان تھے، عیسائی تھے، انہوں نے دینی عیسوی کو قبول کیا تھا، تو ان کو جب پتہ چلا کہ مسلمانوں کے ساتھ ایسا انہوں نے کیا ہے اور انجیل کو بھی انہوں نے جلا دیا ہے، تو اس نے حبشہ کے بادشاہ نجاشی کو ایک خط لکھا تھا، اور اسے خط میں یہ کہا تھا کہ اس بادشاہ سے جو ذو نواز ہے، اس سے اس کے ظلم کا بدلہ لے لیا جائے۔ تو اس نے 70,000 کا ایک لشکر تیار کیا مقابلے کے لیے، اور اس کا سپہ سالار ایک آدمی کو مقرر کیا جس کا نام بعض روایات میں رباطہ آیا ہے، اور بعض جگہ اس کا نام اربات آیا ہے تو کے ساتھ۔ تو اس نے یہ سپہ سالار جو ہے وہ لشکر پر مقرر کیا تھا۔ تو یہ لشکر یمن کے قریب حضرموت کے مقام پر یہ لوگ ٹھہرے۔ جب ذو نواز کو یہ پتہ چلا کہ لوگ اس کے مقابلے کے لیے آ رہے ہیں، تو اس نے ایک سازش تیار کی، اور اس نے جو سپہ سالار تھا رباطہ، اس کے نام یہ پیغام دیا کہ میں تم سے لڑائی نہیں کرنا چاہتا، بلکہ اپنے تمام خزانوں کی جو چابیاں ہیں وہ میں تمہیں دے دیتا ہوں، آپ پھر چاہے تو مجھے اپنے پاس رکھیں، یا پھر نجاشی کے پاس مجھے، جو حبشہ کا بادشاہ ہے اس کے پاس مجھے بھیج دے۔ تو ذو نواز نے خزانے کی وہ چابیاں اون پر لا دی، اور وہ رباطہ تک پہنچا دی، اور رباطہ جو ہے وہ اس کو صنعاء شہر پر لے آیا۔ وہ بادشاہ ذو نواز جو ہے وہ جب اس رباطہ نامی جو سپہ سالار تھا، اس کو صنعاء لے آیا تھا، اور اس کو تمام خزانوں کی چابیاں دے دی تھی، اور ساتھ میں یہ بھی کہا تھا کہ میرے اس ملک کے باقی جو شہر ہیں تو اس کے خزانے میں بھی میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، لہٰذا آپ کے ساتھ جو فوج آئی ہے، جو لشکر ہے، تو آپ اپنے لشکر کے کچھ لوگوں کو یعنی ان کی جماعتیں بنا کر مختلف شہروں میں بھیج دیں، تاکہ وہ وہاں کے خزانوں کی چابیاں جو ہیں وہ آپ کے پاس لے آئے۔ تو رباطہ نے ایسے ہی کیا، اور ساتھ میں بادشاہ نے اپنے شہروں کے جو وزراء تھے، وزیر تھے، ان کو یہ پیغام بھی دیا تھا کہ جیسے ہی رباطہ کے لشکر والے، ان کی جماعتیں آپ کے پاس پہنچے تو ان کو قتل کر دو۔ تو ان کے ساتھ ایسے ہی ہوا کہ مختلف شہروں میں جو رباطہ کے لشکر کی جماعتیں پہنچی تھی، تو ان شہر کے وزیروں نے ان کو جو ہے وہ قتل کر دیا۔ جب رباطہ کو یہ خبر پہنچی تو وہ صنعاء سے بھاگ کر وہ حضرموت تک پہنچا، اور وہاں سے اس نے شاہ حبشہ جو نجاشی تھا اس کو مطلع کیا، اس کو یہ پیغام دیا کہ لشکر والوں کو ذو نواز کے وزراء نے قتل کر دیا ہے۔ تو شاہ حبشہ نجاشی نے دوبارہ 1,00,000 کا لشکر دوبارہ ان کی مدد کے لیے بھیجا، اور ان پر سپہ سالار ابرہہ کو مقرر کیا۔ تو ابرہہ 1,00,000 کا لشکر لے کر مقابلے کے لیے روانہ ہو گیا۔ تو ذو نواز کو جب پتہ چلا کہ شاہ حبشہ نجاشی نے اس کے مقابلے کے لیے ایک بڑا لشکر دوسرا ابرہہ کی قیادت میں بھیجا ہے، تو اس کو جب یہ پتہ چلا تو وہ اپنا گھوڑا لے کر، گھوڑے پر سوار ہو کر وہ سمندر کی طرف چلا، چونکہ اس کا گھوڑا سمندر میں تیرتا تھا، اس وجہ سے سمندر میں اس کو اتار لیا، لیکن اس کا گھوڑا زیادہ تیرنے کی وجہ سے چونکہ تھک گیا تھا، تو تھکاوٹ کی وجہ سے وہ تیرنے سے رک گیا۔ تو اسی طرح ذو نواز اور اس کا گھوڑا جو ہے وہ سمندر میں دونوں غرق ہو گئے۔ چنانچہ ذو نواز کا تو یہ انجام ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پانی میں غرق کر دیا، اور اس کے علاوہ باقی جو دوسرے لوگ تھے کہ جو اس وقت جس کا آیت میں ذکر بھی ہے کہ ہم علیہا قعود وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود، کہ جب مسلمانوں کو جلایا جا رہا تھا تو اس خندق کے ارد گرد کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو ان کو تو اللہ تعالیٰ نے اسی آگ میں جلا دیا، اسی آگ سے ان کو ہلاک کر دیا تھا، اور باقی ذو نواز اور اس کا گھوڑا جو تھا وہ سمندر میں غرق ہو گیا تھا۔ پھر آگے ابرہہ اور جو رباطہ جن دونوں کو سپہ سالار بنا کر بھیجا گیا تھا، تو آگے ان دونوں کا آپس میں بھی مقابلہ ہوا تھا۔ تو ابرہہ نے اس کو
جو رباطہ نامی آدمی ہے اس کو قتل کر دیا تھا اور پھر خود واپس جا کر شاہ حبشہ کے پاس چلا گیا تھا، اور اس کا جو یہ وہی ابرہہ ہے کہ جس کا واقعہ سورہ فیل میں بھی آیا ہے کہ بیت اللہ پر حملہ کرنے کے لیے جو آیا تھا۔ اب یہ تو ذو نواس کا یا یمن کا جو بادشاہ تھا اس کا واقعہ ہو گیا کہ جیسے اس نے مسلمانوں کو تکلیف پہنچائی تھی، سزائیں دی تھی، آگ میں جلایا تھا، تو اس کا تو یہ انجام ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے عذاب میں بھی اس کو گرفتار کیا کہ وہ غرق ہو گیا تھا، اور اسی طرح آخرت کا عذاب بھی ان کے لیے تیار ہے۔ تو اس میں مسلمانوں کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مسلمان ہیں تو ان کے لیے اس میں تسلی دینا ان کو مقصود ہے کہ جو کفار مکہ قریش مکہ آپ لوگوں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں تو ان کا انجام بھی برا ہوگا، اور جو کامیابی ہے وہ مسلمانوں کے مقدر میں ہوگی۔ باقی والسماء ذات البروج، قسم ہے برجوں والے آسمان کی۔ اب یہاں پہ آسمان کی قسم کہی گئی ہے، آگے 3 اور چیزوں کی بھی قسم کہی گئی ہے، یعنی 4 قسموں کا یہاں پہ ذکر ہے۔ پہلے تو آسمان کا اور اس کے ساتھ آسمان کی صرف ذکر کر دی کہ ذات البروج، برجوں والے آسمان کی۔ تو برج سے کیا مراد ہے یا برج کا مطلب کیا ہے، تو اس کے بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ بروج سے دروازے یعنی ابواب مراد ہیں، کہ قسم ہے آسمان کی جو دروازوں والا ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ بروج سے محلات مراد ہیں، بڑے بڑے محل، یعنی آسمان میں جو نگران اور پہرےدار فرشتے ہیں تو ان کے جو محل ہیں وہ اس سے مراد ہیں۔ یا تیسرا قول یہ ہے کہ بروج سے آسمان کے 12 حصے مراد ہیں، کہ جو فلاسفہ نے مقرر کیے ہیں، اور ہر حصے کو جو 12 ہیں ان میں سے ہر حصے کو برج کہا جاتا ہے، اور پھر ہر برج کا ان میں سے الگ سے ایک مستقل نام بھی ہے۔ اور چوتھا قول یہ ہے کہ بروج سے بڑے بڑے ستارے مراد ہیں۔ تو ابن عباس، مجاہد، ضحاک، حسن بصری اور قتادہ رحمہم اللہ نے اسی آخری قول کو اختیار کیا ہے کہ بروج سے بڑے بڑے ستارے مراد ہیں۔ آگے والیوم الموعود، یہاں پہ یہ دوسری قسم کہی گئی ہے کہ قسم ہے اس دن کی جس کا وعدہ کیا ہوا ہے، تو اس سے قیامت کا دن مراد ہے، جس کے بارے میں حدیث میں بھی آتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت مروی ہے۔ مرفوعاً کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ الیوم الموعود سے قیامت کا دن مراد ہے، اور شاہد سے، جس کا اگلی آیت میں ذکر ہے، شاہد سے جمعے کا دن مراد ہے، اور مشہود سے عرفے کا یعنی 9 ذی الحجہ کا دن مراد ہے۔ اور وشاہد و مشہود میں پھر تیسری اور چوتھی قسم کا ذکر ہے۔ تو اب شاہد اور مشہود سے یعنی حاضر ہونے والے کی اور جس کے پاس حاضر ہوا جائے یا حاضر کیے ہوئے کی، تو ان دونوں سے کیا مراد ہے، تو اس میں بھی مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ شاہد سے جمعے کا دن اور مشہود سے عرفے کا دن مراد ہے، عرفے کا یعنی 9 ذی الحجہ کا دن مراد ہے، کیونکہ جمعے کا دن خود ہر مسجد اور شہر میں حاضر ہونے والا ہے، اور عرفے کے دن تمام شہروں سے، تمام اطراف سے حجاج وہاں حاضر ہوتے ہیں، اس لیے اس کو مشہود کہہ دیا۔ تو پہلے قول کے مطابق شاہد سے جمعے کا اور مشہود سے عرفے کا دن مراد ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ شاہد سے مراد اللہ تعالیٰ ہے اور مشہود سے مراد قیامت کا دن ہے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ شاہد سے جمعے کا دن اور مشہود سے یوم النحر یعنی قربانی کا دن جو 10ویں ذی الحجہ ہے وہ مراد ہے۔ اور چوتھا قول کہ شاہد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مشہود سے قیامت کا دن مراد ہے۔ اور پانچواں قول یہ ہے کہ شاہد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے اور مشہود سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مراد ہے۔ اور چھٹا قول یہ ہے کہ شاہد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اور مشہود سے امم سابقہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پہلے جتنی امتیں گزر چکی ہیں تو وہ اس سے مراد ہیں۔ قتل اصحاب الاخدود، مارے جائے خندقوں والے، النار ذات الوقود یعنی آگ والے جو ایندھن والی تھی۔ اب 4 چیزوں کی قسم کھائی گئی ہے پیچھے، تو اس کے بعد قتل اصحاب الاخدود سے آگے جو خندقوں والے تھے یا گڑھوں والے تھے تو ان کا واقعہ شروع کر دیا کہ ان پر اللہ کی لعنت ہو، ان کو مارا جائے، وہ مارے جائیں، قتل کیے جائیں، کہ انہوں نے خندقیں کھود کر اس میں آگ جلائی اور ان مومنین کو اس میں جلا دیا۔
تو ان پر لعنت کرنے یا ان کے لیے بددعائیہ کلمات لانے سے مومنین کے لیے تسلی دینا، مومنین کو تسلی دینا مقصود ہے کہ یہاں پہ جو اصحاب الاخدود کے لیے قتل بددعائیہ کلمہ استعمال ہے کہ وہ مارے جائیں، وہ قتل کیے جائیں، وہ ملعون ہوں، تو اس سے مسلمانوں کو تسلی دی گئی کہ جیسے اس زمانے کے جو ظالم تھے تو ان کا انجام برا ہوا، ان پر لعنت کی گئی، تو اسی طرح تم پر جو ظلم ہو رہا ہے، قریش مکہ، کفار مکہ جو ظلم کر رہے ہیں تو وہ بھی ایسے ہی لعنت میں گرفتار ہوں گے، ان کا انجام بھی برا ہوگا۔ اذ ہم علیہا قعود، جب وہ آگ پر بیٹھے ہوئے تھے، وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود، اور وہ مؤمنین کے ساتھ جو کر رہے تھے تو اس کو دیکھ رہے تھے، یعنی جب مؤمنین اس آگ میں جل رہے تھے تو یہ لوگ اس آگ کے کنارے پر بیٹھ کر ان کو دیکھ رہے تھے اور ان کا تماشا کر رہے تھے۔ یہاں ان کی سختی، ان کی سنگ دلی کی طرف اشارہ ہے کہ وہ ان کو دیکھ دیکھ کر خوش ہو رہے تھے اور ان کی تکلیف پر جو ہے وہ مذاق اڑا رہے تھے کہ یہ اسلام لائے ہیں تو ان کا انجام برا ہوا ہے، حالانکہ وہ مستقبل میں اپنے جو ان کے ساتھ ہونے والا تھا، اللہ کے عذاب میں گرفتار ہونے والے تھے، وہ ان سے بھی بے خبر تھے۔ وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والارض والله على كل شيء شهيد۔ اب ان آیات میں یہ کہا گیا ہے کہ مؤمنین کو جو ان کفار نے جلایا تھا، جو عیسائی مذہب کو انہوں نے اپنایا تھا، ان کو بدلے میں جلایا تھا، تو یہ جلانا جو تھا، ان کو تکلیف اور سزا دینا جو ہے وہ صرف اس بات کی ان کو سزا دی گئی تھی کہ وہ ایک اللہ پر جو عزیز اور حمید ہے اور آسمان اور زمین کی بادشاہت اسی کے ہاتھ میں ہے، تو اس پر ایمان لانے کا ان کو یہ سزا ملی تھی ایمان لانے کی وجہ سے۔ اس کے علاوہ ان کو کوئی اور جرم نہیں تھا، کوئی اور سزا، کوئی اور جو ہے غلطی نہیں تھی، صرف اسی غلطی کی بنا پر ان کو یہ اتنی بڑی سزا ملی تھی، حالانکہ حقیقت میں یہ کوئی غلطی نہیں تھی، یہ کوئی جرم نہیں تھا۔ تو واللہ علی کل شیء شہید، اللہ ہر چیز پر گواہ ہے، یعنی جو ظالم نے جو ان پر ظلم کیا ہے اور ان کی جو مظلومیت تھی، ان سب سے اللہ تعالیٰ واقف ہے، ان پر گواہ ہے، لہٰذا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ظالم کو اس کے ظلم کا برا بدلہ ملے گا اور وہ سزا جو ہے وہ ضرور پائے گا۔ آگے پھر اگلے سبق میں انشاءاللہ اگلی آیت نمبر 10 سے پڑھیں گے۔ اب ان آیات کی لغات کو دیکھتے ہیں اور آپ یہ سبق یاد کر لیجئے اور اگلی آیات کا مطالعہ بھی کر لیجئے گا۔ البروج یہ جمع ہے اور اس کا مفرد برجن ہے، بمعنی مضبوط قلعہ، بڑا محل، گنبد۔ باب نصر سے بمعنی ظاہر ہونا، بلند ہونا، چونکہ قلعہ یا محل بھی بلند ہوتا ہے تو اس وجہ سے بھی اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی وہ بھی مراد ہو سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو بڑے بڑے ستارے ہیں وہ بھی اس سے مراد ہو سکتے ہیں۔ الاخدود بمعنی گڑھا یا لمبا گڑھا، اور اس کی جمع اخادیدن آتی ہے، اور باب نصر سے بمعنی زمین کھودنا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔